تحریر فرمایا ہے کہ غیبت کیا ہے اور بہتان کیا ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی بھی شخص کی تذلیل اور توہین کرنے کی نیت سے کوئی ایسی بات بیان کرنا جو واقعی اس میں ہو، اس کی کوئی ایسی برائی جو واقعی اس میں ہو اور وہ آدمی یا عورت اس وقت موجود نہ ہو۔ غیبت میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ نیت ہو کہ اس کو ذلیل کرنا، دوسرے جو بھی اس میں برائی پائی جاتی ہے اس کا بیان کرنا، اور تیسرے وہ اس وقت موجود نہ ہو۔ مثلاً ایک آدمی کو ذلیل کرنے کی نیت سے یہ کہنا کہ یہ شراب پیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو نیت ہی خراب ہوئی کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ تلاوت ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ چیز اس میں پائی جائے، واقعی شراب پیتا ہو، اور تیسرے وہ اس وقت موجود بھی نہ ہو۔ اب ان میں سے ایک بھی چیز کم ہو جائے گی تو غیبت نہیں رہے گی۔ مثلاً کوئی نیت نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے کی، اور ماں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ حکایت ہے، بیان کرنا ہے، بات کرنا ہے۔ سر آپ اپنے اکاؤنٹنٹ کی خبر لیں، دیکھیں یہاں پہ غلطی ہے، یہاں پہ غلطی ہے، یہاں پہ غلطی ہے۔ اگر نیت اس کی ٹھیک ہے نا کہ ہم نے سب نے ادارے میں کام کرنا ہے، کیا فائدہ کسی کا نقصان ہو، میری بھی ذمہ داری ہے، کل کو بات آ گئی تو مجھ پہ بھی آئے گی، اور کوئی ذلیل کرنے کی نیت نہیں ہے تو صاحب نہیں ہیں یا ہیں، سب برابر۔ بہتان میں ایک چیز کی تبدیلی ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ بہتان یہ ہے کہ کسی آدمی کی، مرد و عورت میں ایسی چیز بیان کرنا جس میں نہیں ہے، نیت بھی رسوا کرنے کی ہو اور چیز بھی موجود نہ ہو۔ مثلاً اس نے کبھی بوتل ہی نہیں دیکھی شراب کی، اس سے کیا پتہ کیا چیز ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی۔ اب اس پہ تہمت ہے یہ کہ وہ شراب پیتا ہے، سے کہتا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں بھی، میں جانتا ہی نہیں شراب کیا چیز ہوتی ہے۔ تو غیبت اور بہتان میں فرق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے پوچھا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول وہ چیز تو اس میں موجود ہوتی ہے، اسی لیے تو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی لیے تو یہ غیبت ہے، اگر یہ چیز موجود ہی نہ ہو تو پھر تو تہمت اور بہتان ہو جائے۔ دوسری چیز دریافت فرمائی ہے کہ سیاستدان اور لیڈروں کی برائیاں بیان کرنا، علماء اور ادیبوں کی کتابوں اور تقاریر پر تنقید کرنا، یہ کوئی غیبت نہیں۔ تمام وہ عہدے جن کا تعلق پبلک سے ہوتا ہے اور لوگوں کے مفادات ان سے وابستہ ہوتے ہیں، مثلاً سیاست سے لوگوں کا ملک وابستہ ہے، مثلاً فوج سے ان کا ایک بہت بڑا ادارہ وابستہ ہے، مثلاً وکلاء ہیں تو ان کے مقدموں کو لڑنے کے لیے، ان کی عزتیں اور مال محفوظ کرنے کے لیے، مثلاً علماء ہیں تو ان کے دین کی حفاظت کے لیے، ادیب ہیں تو ان میں شعور اور ذوق پیدا کرنے کے لیے، یہ سب لوگ جب کوئی غلط حرکت کریں گے تو پھر اس کا تذکرہ کرنا یا منع کرنا لوگوں کو کہ بھئی اس میں ہم شریک نہیں ہوتے یا تم شریک نہ ہو، یہ سب چیزیں غیبت ہی نہیں، واجب ہیں، ضروری ہیں۔ ثواب ملے گا اگر نیت صحیح ہے۔ سیاستدان ہے اور ملک کو لوٹ کے کھا گیا ہے، اب کسی متعلقہ آدمی کو بتانا کہ فکر کرو، یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ملک کدھر جا رہا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، پہلے ریٹ کیا تھے اور اب 3 سال میں ریٹ کتنے تبدیل ہو گئے ہیں، ہم کہاں سے پیسے لائیں گے، بچے کہاں پڑھیں گے، اس قسم کی چیزیں جو پبلک میں ہوتی ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ واجب بھی ہو جاتا ہے اور ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو تبدیلیاں کیسے آئیں گی؟ انقلاب اسی طرح سے برپا ہوتے ہیں نا۔
کہ باقاعدہ طور پہ تنقید کی جاتی ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی ملتی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں 2 ہفتے ٹھہرو مجھے دو، اور ابی رضی اللہ عنہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ابی جبریل آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم پہ سلام بھیجا، کہ چھوٹا سا منصب تھوڑا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا 2 ہفتے ٹھہرو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت میں اب یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے متعلق ان سے بات کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں جو آپ نے شروع کی ہیں، ان چیزوں کو تبدیل کریں۔ اب یہ غیبت تھوڑا ہی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کوئی طریقہ اختیار کیا ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا ہوگا۔ ان کا خیال یہ ہوگا کہ یہ خلافت کو فائدہ نہیں دے گی، تو سیاسی اختلافات ہیں نا، ہوتے ہی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے اس سے کہا اللہ کی قسم میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو یہ بات ضرور بتاؤں گا۔ اسماء رضی اللہ عنہ آئی بھی تھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بخاری میں آتا ہے، اور اسماء رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی اور بہت مقام تھا ان کا، تو اسماء رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے وہاں چلی گئی تھیں حبشہ، پھر حبشہ سے دوسری ہجرت کی ہے مدینہ منورہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے بیٹی سے پوچھا کہ یہ کون گھر میں مہمان ہے، انہوں نے کہا یہ اسماء ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مزاح کے طور پہ کہا کہ الحبشیہ، وہی حبشے والی، وہی جو حبشے چلے گئے تھے، اور پھر فرمایا کہ ہم تو مدینہ منورہ گئے، ہجرت کی، تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو اسماء رضی اللہ عنہ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، انہوں نے کہا عمر حبشہ میں گئی تھیں، ہم نے جو ہجرتیں کی تم سے تو اچھی ہجرت ہماری تھی، تم کیا کہتے ہو حبشہ جانے والی؟ مجھے اللہ کی قسم ہے جو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھوں کہ تم جو کہتے ہو تمہاری ہجرت مدینہ منورہ کی اچھی ہے تو ہماری ہجرت اچھی نہیں تھی، میں ضرور جاؤں گی اور پوچھوں گی۔ اور پھر کہا عمر تمہارا ہجرت کس ٹوٹے میں، کس نقصان میں تھی؟ ہمیں تو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، آدمی نہیں ملتا تھا، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیتے تھے، اور ہم بھوکے رہتے تھے تو کھلانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تمہیں مدینہ منورہ میں کچھ تو کھانے کو ملتا ہی تھا۔ اللہ کی قسم میں نہیں اب رہوں گی، اٹھیں اور چلی گئیں غصے میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری بات بیان کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ سچ کہہ دیے، میں نے تو ایسے مزاح کے طور پہ کہا حبشہ والو تمہاری کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ والو تمہاری ہجرت مدینہ منورہ کی ہجرت سے افضل ہے، اس نے 1 ہجرت کی ہے عمر نے، تم نے 2 ہجرتیں کی ہیں، یہ 1 گنا میرے قریب ہیں، تم دگنے میرے قریب۔ یہ ایسی حدیث تھی کہ اسماء رضی اللہ عنہ بہت بوڑھی ہو گئی تھیں، اور حبشہ کے لوگ جہازوں کے جہاز، بحری جہاز بھر بھر کر آتے تھے اور کہتے تھے حبشہ والے کہ ہمیں وہ حدیث سنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ہم دوہرے ان کے قریب ہیں، ہم زیادہ ان کے قریب، محبت کی وجہ سے۔ تو اس سے کوئی غیبت کی ایسی باتیں نہیں ہوتی۔